وہ کہتا ہے جب موت پنجے گاڑتی ہے تو پھر ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں، اور ادھر قرآن ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، جب میرا امر آتا ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر میں لے جاتا ہوں، تم زور لگاؤ روک کے دکھاؤ۔ تو اب یہ اپنی آپ بے بسی دیکھو، ہم تو چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ موت دے رہا ہے، اور الموت کے بعد اللہ جزا سزا کا ایک نظام قائم کرے گا، چاہے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ضرور ہے۔ لیکن یہ جو ایک سیل رواں ہے انسانیت کا، جن کے سامنے قرآن کی روشنی نہیں، وحی کی روشنی نہیں، ان کے لیے اندھیرا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ بنانے والا کون ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ کیوں پیدا کیا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ 4 مہینے کے بعد بچہ حرکت کیوں کرتا ہے، اس میں زندگی کہاں سے آ جاتی ہے، وہ کیسے اس کے اندر ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ حرکت شروع کرتا ہے، پھر وہ مر کیسے جاتا ہے، اس کے اندر میں سے کیا چیز نکلتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، وہ کیا سبب ہے، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے اور ایک دم مر گیا ہے، تو کس وجہ سے کیا چیز اندر سے نکلی جس سے ایک وجود جو تھا وہ میت میں تبدیل ہو گیا، اور سارے ٹائٹل ہٹ کر میت کا لقب پڑ گیا، وہ چاہے مرد ہے، عورت ہے، حضرت صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر صاحب ہیں، ایک ٹائٹل، میت کب اٹھے گی، جنازہ کب ہوگا۔ تو یہاں آ کر انسان کو ضرورت پڑتی ہے کسی بتانے والے کی، جو یہ بتائے کہ میرا بنانے والا ہے کون۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ایک دہریت کا ریلا آیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، اپنے آپ ہی یہ سب کچھ بن گیا، لیکن خود انسانی علم ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ اپنے آپ بنا ہے، نیچر نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی بنانے والا ہے۔ اور وہ بنانے والا کون ہے، وہاں تک وہ صرف عقل سے نہیں جا سکتے۔ یہاں ایک خلا ہے، اس خلا کو آ کر نبی پر کرتا ہے، اور اس خلا کو آ کر نبی کا علم پر کرتا ہے کہ نبی اللہ سے علم لے کر آتا ہے، اس کا علم لمز یونیورسٹی میں پڑھنے سے نہیں، کسی مدرسے اور کسی استاد کے پاس بیٹھ کر حاصل کرنے سے نہیں، اس کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے اور سیدھا آسمان سے اترتا ہے، اور اللہ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے چنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جا رہے تھے، آگ بیوی سے کہنے لگے سردی بڑی ہے اور راستہ بھی بھول گئے اور ہیں بھی ہم اکیلے، تو مجھے آگ نظر آ رہی، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو مجھے آگ ملے گی یا مجھے کوئی آدمی مل جائے گا جس سے میں راستہ پوچھ لوں گا۔ تو ان سے کہنے لگے کہ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، تم انتظار کرو میں آیا۔ فلما اتاہا، اب یہ وہاں پہنچے، وہاں تماشا عجب دیکھا، پہلے تو توجہ نہیں کی، درخت میں سے آگ ہے، انہوں نے کہا چلو ابھی کوئی انگارہ گرے گا اٹھاؤں گا، کوئی لکڑی جل کے گر کے اٹھاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ کوئی نہ تو اس میں آگ میں حرارت ہے، نہ دھواں ہے، نہ سیاہی ہے، اور نہ درخت کی رونق میں کمی آئی ہے، درخت سبز کا سبز، ہرے کا ہرا، کھلے کا کھلا، اور سارے درخت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور کوئی ایک چنگاری نیچے نہیں گر رہی تھی، اور ڈر گئے کہ یہ کیسی آگ ہے، زندگی بھر آگ دیکھی پر یہ کیسی آگ ہے۔ اس حیرانی میں تھے کہ ایک دم آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ اتنی لمبی بات اللہ نے ایک دم کی۔ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے تو ہوش آواز اڑ گئے کہ یہ آواز درخت سنٹر تھا، آواز کی سمت کوئی نہیں تھی، اور سننے کی صفت کیا تھی، صرف کان نہیں سن رہے تھے، سارا وجود سن رہا تھا، وجود کا ایک ایک روح سن رہا تھا، ایک ایک رونگٹے میں آواز جا رہی تھی، اندر جا رہی تھی۔ اور کیا آواز آ رہی، میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، انی انا ربک، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، فاخلع نعلیک، جوتے اتار، تو پاک وادی میں ہے، ادھر بیٹھ، میں تمہیں نبوت کے لیے چن چکا ہوں، فاستمع، دھیان سے سن جو تم سے کہنے والا ہوں، تیری بیوی کا فکر نہ کر، میں ذمہ دار ہوں، تجھے اپنے کام کے لیے چنا ہوں تو تیرے گھر کا ذمہ دار بھی میں ہوں، ابھی وہ فکر چھوڑ دے
کہ وہ بچہ پیدا ہونے کی حالت میں ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اور اندھیرا بھی ہے. میں اس علاقے میں گیا ہوں، اتنی برف ہوتی ہے سردیوں میں، اتنی یعنی کمر تک برف گر جاتی. تو اتنی شدید سردی اور ٹھنڈا علاقہ ہے. تو کہا فکر نہ کر، وہ میرے ذمہ ہے، تمہیں اپنے کام پہ لگا رہا ہوں تو حفاظت بھی کروں گا. اگلی سن جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، میں تیرا خالق اور مالک ہوں، میری بندگی کر. بندگی میں نماز سب سے اعلیٰ ہے. سجدے میں سر رکھ. موت کے بعد ایک زندگی لانے والا ہوں جس میں ہر کیے کی جزا سزا کا نظام دکھایا جائے گا. ماننے والا جنت پائے گا، ٹھکرانے والا جہنم میں جائے گا. اور تو ان کے پیچھے نہ چلنا جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، کہیں وہ بھی تمہیں راستوں سے ہٹا نہ دیں، بھٹکا نہ دیں. لوگ گئے تھے آگ لینے، مل گئی پیغمبری، اور پیغمبری بھی کیسی کلیم بن گئے، صاحب کتاب والے بن گئے، کلام والے بن گئے. اللہ نے یہ پہلے نبی ہیں جن سے اللہ نے بات کی. آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں جس سے اللہ نے یوں خطاب کیا ہو، بات کی ہو. یہ پہلے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اور یہ نبی کا ظرف ہے کہ وہ اللہ کی آواز کو سن بھی لے، سہ بھی جائے، پی بھی جائے، ورنہ عام انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. یہ نبی کے اندر اللہ طاقت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، جس سے وہ بات کو سننے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے. تو یہ نبی کے علم کا طریقہ ہے کہ نبی کو علم کہاں سے آتا ہے. یہ نہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے علامہ بن گئے ہیں، نہیں، اس کو براہ راست اللہ دیتا ہے اور اپنی قدرت کا ظہور کرواتا ہے. ہر ایک کے سامنے نہیں، اللہ ان کو دکھاتا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا ہاتھ میں سے ڈنڈا تھا تو پھر اللہ نے اگلی بات کی، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو قال ہی عصای، یہ میرا سوٹا ہے، 10 سال سے میرے پاس ہے. اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی کئی کام لیتا ہوں. تو میرے اللہ نے کہا القها، ذرا ڈالو زمین پر. فَأَلْقَاهَا، انہوں نے جو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تیزی سے ابھرا اور ایک خوفناک اشتہا کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور منہ کھل گیا اور بڑے بڑے دانت اور لمبی زبان. اب موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے میرا ڈنڈا، وَلَّا هَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام ایسا بھاگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، ہو گئے. اگلے بھی آیا لیندہ ہی نے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقبل، واپس آ. کہ میں نہیں اندھا. اللہ کو ہی انکار کرنا، میرا مولا میری جان میری ہڈی نہیں کٹ دی، میں نہیں اندھا. کہ خذ، پکڑو، ولا تخاف، ڈرو نہیں. کہ نہیں یا اللہ مینوں ڈر لگ رہا ہے. کہنے کا خذ انک من الآمنین، پکڑو میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہے. اللہ کی ضمانت پہ واپس آئے. پھر ہاتھ پر نا ایسے ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ رومال تھا، وہ ایسے یوں ہاتھ پہ یوں کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی مینوں ڈر لگتا ہے. کہا یہ تو پھر یہ کپڑا تو میں بچا لے گا، وہ تو سانپ سارا ہی تو میں نگل سکتا ہے، تو یہ کپڑا تو میں بچا لے گا. کہا جی ڈر لگے. کہ تیرا ڈر تک ڈر لگ گیا، چل ہٹا. اب چلو اللہ کہتا دم کی طرف سے پکڑو. کہ نہیں منہ میں ہاتھ ڈال. تو موسیٰ علیہ السلام کانپتے یوں ہاتھ جا رہا ہے، ایسے ذرا سا ٹچ کیا انگلی نے اور دوبارہ ڈنڈا بن کے ہاتھ میں واپس آ گیا. یہ اللہ نبی کو علم دیتے تھے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. کا ہاتھ بغل میں ڈال، ان بغل میں ڈالا. کا باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا، اتنی روشنی کہ اس میں، اور اس چمک میں کوئی ایک تو ہوتا نا جس کو یہ پھل بیری برس ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ بھدا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں تھا. خوبصورت چمکتا ہوا ہاتھ ایسے نظر آ رہا تھا. تو کہا اب یہ میری 2 نشانیاں ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب جا فرعون کے پاس اور اس کو بتا کہ تیرے اوپر اور رب ہے، تو رب نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو انسان کے پاس ذاتی طور پر نہیں ہوتا اور نبی لے کر آتا ہے. سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اسی ربیع الاول میں آئے. آپ کی یاد ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صرف 12 دن آپ کے لیے جلسے بھی کیے، نعتیں بھی پڑھی، سیرت کی باتیں بھی، اور پھر سارا سال بھلا دیا. جیسے امام حسین کو 10 دن یاد کیا، قربانی پر تقریریں بھی ہوئیں، رونا دھونا بھی، پھر بھلا دیا ہے. یہ رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے. یہ قربانیاں کربلا کی موت تک یاد رکھنے کی ہیں
کہ کہیں قدم نہ ڈگمگائے اور کہیں دولت پر، رزق پر، حرص پر، ہوس پر، شہوت پر، دنیا پر، حکومت پر، اقتدار پر، کرسی پر کوئی اپنا ایمان کے سودے نہ کر دے، بلکہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو کائنات کا سب سے افضل ترین انسان اور کائنات کی سب سے افضل ترین نسل جن پر آل رسول کا ٹائٹل ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے 2-2 سال کے معصوم بچے اور 10-10 12 سال کے شہزادے وہ ایسے ذبح کر دیے گئے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے کہ وہ تو کتے کے بچے کو بھی مارتے ہوئے ترس آتا ہے، یہ تو آل رسول تھے۔ یہ واقعہ اس لیے کروایا گیا، ہوا یہ اس لیے ہوا کہ 14 صدی ہوں یا 14,000 صدی کوئی ایمان کا سودا نہ کر دے، کوئی یہ نہ کہ پھر میں کیا کرتا، سارے ہی کر رہے تھے پھر میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا۔ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کیا گیا کہ صرف اللہ وہ ہستی ہے جس پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، عزت کو، آبرو کو، رزق کو، دھن کو، دولت کو، مال کو، آل کو، اولاد کو، ہر چیز اللہ پہ قربان ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ اے آدم کی اولاد، اے لمز کے نوجوان اور پوری دنیا کے انسان، اللہ کی طلب میں چل، تیری منزل اللہ ہے، اللہ کی طلب میں چل، اور اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کی طلب میں چلے گا اللہ تجھے ضرور ملے گا، اور تو دنیا کی طلب میں چلے گا کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی۔ دیکھو ساری دنیا میں سارے لمز کے پڑھنے والے تھوڑا ہی آگے جا کے بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے بن جاتے ہیں، کئی بیچ میں ہی مر جاتے ہیں، کئیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کئی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ سارے سیاست میں آنے والے، سارے زراعت میں، تجارت میں، زندگی کے تمام شعبوں میں چلنے والے کو منزل نہیں ملتی، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، جس کو ملتی ہے وہ پا کے بھی کھو دیتا ہے، یہاں کا تو پایا ہوا بھی کھو دینے والا ہے۔ پونچر اٹھا دیے گئے، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان تھا، وہ 65 سال تو گزر گیا، اس کو لڑتے ساری دنیا فتح کر لی جو اس وقت کی ممکن دنیا۔ تو پھر اس کو خیال آیا کہ ساری زندگی لڑ جب حکومت کرنے کا وقت ہے، پیچھے زندگی ختم ہوگی، 65 سال ہو گئی، تو اس نے ساری دنیا کے طبیب حکیم کٹھے کیے، کہا بھئی میرا علاج کرو کہ میری زندگی بڑھ جائے، میری تو ساری گزر گئی لڑتے، اب میں چاہتا ہوں حکومت کروں۔ تو حکومت کرنے کے لیے پیچھے اثر ہو گئی ہے، بلکہ شام ہو گئی ہے، بلکہ سورج مغرب کے جا لگا ہے، تو کوئی راستہ بتاؤ۔ تو وہ تھا بڑا ظالم، کوئی بولے ہی نہیں اس کے آگے۔ تو چین کا حکیم کھڑا ہوا، اس نے کہا خاقان اعظم، ہم تیری زندگی کا ایک لمحہ نہیں بڑھا سکتے، ہاں جو تیرے پاس ہے وہ تیری اچھی گزر جائے، اس کے ہم تمہیں سینکڑوں طریقے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم تیری زندگی میں ایک پل کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ 72 سال کی عمر میں مر گیا، 7 سال اس کو بیٹھ کے حکومت نصیب ہوئی، 40 سال شکستیں کھاتا رہا، 40 سال سے فتوحات کا دور شروع ہوا، 25 برس فتوحات میں گزر گئے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے تو 7 سال بھی نہ بیٹھے کہ اٹھ کے چل دیا۔ تو یہاں جو کسی منزل کو پاتا ہے تو وہ کھو دیتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، یہ اللہ کا اعلان ہے، میرے بندے میری طلب میں آ، میں تمہیں تیری منزل بتاتا ہوں، میں تیرا مطلوب ہوں، میں تیری ڈگری نہیں، تیری دولت نہیں، تیرا روپیہ نہیں، تیری عزت نہیں، یہ راستے کی چیزیں ہیں، یہ بھی مانگو مجھ سے دوں گا، لیکن میں تیرا مطلوب ہوں، تو میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا، اور میں اگر مل گیا تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء، اگر تجھے اللہ ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ کو کھو دینے والا مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، اللہ کو کھو دینے والا اس جیسا کم نصیب دنیا میں ہے نہیں، اور اس جیسا پریشان اور کٹی پتنگ کی طرح کوئی ہے نہیں۔ اس کی منزل دیکھو نا، تم ایک ایگزٹ غلط لے لو، ایک ایگزٹ غلط لے لو تو تم پریشان ہوتے۔ ابھی تمہارے پاس آتے ہوئے وہ ہمارے ساتھی نے وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ پر ادھر مڑ گیا، تو ہمارا پچھلا ساتھی زور کدھر جا رہے ہو، حالانکہ اوپر سے مڑ کے پھر ادھر ہی آ جانا تھا، 1 منٹ بھی نہیں لگا اور اوپر سے یوں آ گئے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے، تھوڑا سا راستہ غلط ہو جائے تو ایک دم وہ سٹپٹا جاتا ہے اور وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ او میرے بھائیو، جس نے پوری زندگی کا ایگزٹ غلط لیا ہوا ہو وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟ پوری زندگی کا راستہ ہی غلط ہے۔ مجھے رب کی عزت کی قسم، ساری دنیا کا اقتدار اور ساری دنیا کے نشے اور ساری دنیا کا حسن اور ساری دنیا کے سر اور ساز
اور ساری دنیا کی دھنیں اور ساری دنیا کی وادیاں اور ساری دنیا کے دامن و کوہسار اور ساری دنیا کا سونا اور چاندی اس کے دل کے اندھیروں کو روشنی میں نہ بدل سکے گا، اور اس کے اندر کی تنگیوں کو کبھی کشادہ نہ کر سکے گا۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اندر کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، یہ اللہ ہی ہے جب دل میں اترتا ہے تو جہان دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ ہی ہے جس کا تعلق دل میں اترتا ہے تو تخت پر بھی بادشاہی، تخت پر بھی بادشاہی، فقر میں بھی بادشاہی، بادشاہی میں بھی بادشاہی، پھانسی پہ چڑھ کے بھی بادشاہی، نیزے پہ چڑھ کے بادشاہی۔ ہاں جی، حسین کا سر نیزے پہ ہے، اولاد کا سر نیزے پہ ہے، پر آج تک دنیا اسی کو بادشاہ کہتی ہے۔ اور یزید بھی برباد ہوا اور شمر بھی برباد ہوا اور ابن زیاد بھی برباد ہوا اور وہ عمر ابن سعد بھی برباد ہوئے جنہوں نے جھنڈے لہرائے، تلواریں لہرائیں اور فتح کے شادیانے انہوں نے بجائے اور تخت جمائے اور تختوں پہ اپنی حکومت کو اور اقتدار کو انہوں نے اب دوام دینے کی کوشش کی۔ وہ آج بھی ذلیل، پیچھے بھی ذلیل تھے، آئندہ بھی ذلیل رہیں گے اور موت کے بعد بھی ذلت ان کا مقدر ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو پایا وہ نیزوں پہ چڑھ کر وہ گھوڑوں سے روندے گئے، جسم گھوڑوں سے روندے گئے، بے گور و کفن چھوڑے گئے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا نہ کوئی دفن کرنے والا تھا۔ اس حال میں چھوڑا گیا کہ چاروں طرف 72 انسانوں کے لاشیں گرے پڑے تھے اور ان کے سر تن سے جدا تھے اور ان کے سر نیزوں حضرت حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، 2 سال کے بچے کا سر بھی نیزے پر تھا۔ یہ بتانے کے لیے تھا کہ جوانی کے نشہ ہو یا مال کا نشہ ہو یا حکومت کا نشہ ہو، کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو اللہ پہ قربان ہو جانا، چیزوں کے غلام نہ بننا، چیزوں کے غلام نہ بننا، چسکے کے غلام نہ بننا، لذت کے غلام نہ بننا، اپنے نفس کے غلام نہ بننا، اپنی خواہش کے غلام نہ بننا۔ ہماری تو ایک تاریخ ہے، ہم کوئی آزاد نہیں ہیں، ہم پابند سلاسل ہیں۔ ہماری آزادیاں موت پہ شروع ہوں گی، ہمارے لیے دروازے موت پہ کھلیں گے، ہمارا اصل مستقبل شروع ہی موت سے ہوتا ہے۔ زہیر بن القین نے کہا شمر سے اب الموت تخوفنا، پاگل ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں اور موت تو ہمارا مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا تم یزید کی بیعت کر جاؤ، کہ اب الموت تخوفنا، تو ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، اور موت تو ہمارا مطلوب ہے۔ الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل، موت تو ہمیں ایسے مزیدار لگتی جیسے تمہیں شہد مزیدار لگتا ہے۔ شہد کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، موت تو ایسے مزیدار ہے جیسے شہد۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں جب اللہ مطلوب بنتا ہے تو وہ شکست کھا کے اور لاشیں اپنے ریزہ کروا کے اگلے دن آ کر لوگوں نے دفن کیا۔ اگلے دن ہائے ہائے، جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ ان کی تدفین ہوگی تو اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا تاکہ ان کی قبروں کا نشان مٹ جائے۔ 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا، سارے نشان مٹ گئے۔ بنو اسد کا ایک بدو آیا، بنو اسد کا، اور اس نے آ کر مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتا گیا سونگتا گیا سونگتا گیا۔ ایک جگہ اس نے شروع کیا یہ ہے حسین کی قبر، قبر سونگا، یہ ہے حسین کی قبر۔ نہ پانی انہیں چھپا سکا، نہ مٹی انہیں چھپا سکی، نہ ظالم کا ظلم انہیں چھپا سکا، نہ وہ ان کا مکر اور فریب انہیں چھپا سکا۔ وہ آج لمز میں بھی زندہ ہیں اور پہلے بھی زندہ تھے اور بعد بھی زندہ رہیں گے، اور حکومت پر ایمان بیچنے والے اور ملک اور مال پر ایمان کے سودے کرنے والے اور دنیا کے چند ٹھیکروں پر اور چند پیسوں پر اور چوپڑی روٹی پر اور چند دن کے زرق برق لباس پر، چند دن کی واہ واہ پر اور چند دن کے حشم قدم پر اور چند دن کی لذتوں پر اور چند دن کے مال و دولت پر، اپنے ایمان کے سودے کرنے والوں پر ساری دنیا آج بھی لعنت برساتی ہے، زمین آسمان ان پر لعنت برساتے ہیں، اور آئندہ بھی وہ ملعون رہیں گے اور موت کے بعد بھی ذلتوں کا شکار ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی آ کر اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کو پالو، سب کچھ مل گیا۔ اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ جنید جمشید سے میری 97 میں ملاقات ہوئی تھی پہلی، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں سوچتا ہے وہ میرے پاس فزیکلی موجود ہے، پھر بھی میرے اندر اندھیرا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا ساحل نہیں، جس کا گھاٹ نہیں، میرے اندر میں گھٹن ہے، میرے اندر میں اندھیرے ہیں، یہ کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے، ہر لذت میرے ساتھ ہے، ایک زندگی میرے ساتھ رقص کر رہی ہے، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو کھو دے گا۔
یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو منزل نہیں بنائے گا، یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کی لذتوں کو اپنی زندگی کی منزل بنائے گا، یہ ہر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا کا رنگ و راگ کو اور یہاں کی لذتوں شہوتوں کو اپنی زندگی کی محنت بنائے گا۔ اللہ کی قسم وہ نہیں پائے گا تو بھی دکھی رہے گا، وہ پا لے گا وہ پھر بھی دکھی لے گا، وہ لے کر بھی ہارا ہوا ہے اور کھو کر بھی ہارا ہوا ہے۔ اور اللہ کا پانے والا وہ سولیوں پہ چڑھ کے بھی جیتا ہے اور تخت پہ بیٹھ کر بھی جیتا ہے اور سوکھی روٹی کھا کر بھی جیتا ہے اور پوری دنیا پہ راج کر کے بھی جیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے 22 ہواؤں پہ حکومت کی، جنات پہ حکومت کی، پانیوں پہ حکومت کی، عمر پہ حکومت 22 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی ہے، پر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اللہ کو آگے رکھا تو ان کو اللہ نے حکومت میں بھی عزتیں دی، حکومت میں بھی بلندیاں دی۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران بنو امیہ میں سے، اور ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بلایا رجا ایک بڑے عالم تھے، کہا دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا ہے، 3 بادشاہوں کو، اور پھر ان کے میں نے کفن کو کھولا تو ان کے چہرے سیاہ کالے پڑ چکے تھے اور ان کے چہرے قبلے سے ہٹ گئے تھے۔ ہم تو میت کو فکس کر دیتے نا کہ بھائی چلو چہرہ قبلے سے، اور جب چہرہ فکس ہو جاتا ہے پھر تو وہ سخت ہو جاتا ہے، ہلتا نہیں ہے۔ تو کہا میں نے 3 کو قبر میں اتارا، عبد الملک کو اتارا، پھر ولید کو اتارا، پھر سلیمان کو اتارا، خود قبر میں اترا، کفن کھولا تو ان کا چہرہ ہٹا ہوا تھا اور رنگ کالا پڑا ہوا تھا۔ ان میں ولید کا رنگ سانولا تھا، باقی عبد الملک بھی گورا چٹا تھا، اور سلیمان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ اور سلیمان کو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی جب قبر کے قریب چارپائی کو کیا تو اس کی میت ہلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، اس پہ سکتہ طاری تھا، زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ جو قبر میں جو مٹی میں ڈالنے کے بعد عذاب ہونا تو وہ پہلے شروع ہو گئے، دفن کرو۔ یہ محمد بن قاسم کو قتل کروانے والا ہے۔ اتنا سستا تھوڑا ہی تھا خون محمد بن قاسم کا کہ یوں معاف کر دیا جاتا، اور یوں اس کی پکڑنا ہوتی۔ محمد بن قاسم جیسے ہستی کو قتل کروانے والا شخص، یہ 3 آدمی، ان کے چہرے قبلے سے پھرے اور رنگ کالے پڑے۔ اللہ کی قسم ان میں ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ایک بھی ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، جو روزہ نہ رکھتا ہو، جو تہجد نہ پڑھتا ہو۔ ان میں ایک بھی زنا کرنے والا نہیں تھا، شراب پینے والا نہیں تھا، جوا کھیلنے والا نہیں تھا۔ ان کا صرف ایک جرم تھا، انہوں نے اپنی حکومت پر مسلمانوں کا خون بہایا، ظلم کیا۔ یہ ظالم تھے، یہ ظلم میں پکڑے گئے۔ دیکھتے نہیں ہو جو قبضے گروپ کتنے وجود میں آئے ہوئے تھے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر زمین پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے، ادھر پلاٹوں پہ قبضے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مرتے ان کے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے۔ اور جس اولاد کی خاطر قبضے کیے انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ کون مرنے والوں کو جا پوچھتا ہے؟ کون قبرستانوں میں پھر جا کے خاکشان؟ میں تمہیں عجب سنوں، آپ بیتی سنو۔ میں ایک آدمی سے کہنے لگا تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے، فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے۔ بیٹا، پوتا نہیں، پڑپوتا نہیں۔ مجھے کہنے لگا جی اے ہے ابا جی دی قبر۔ میں کھڑا ہوا، نہیں جی نہیں، اے نہیں، ایدے آؤ نا، اے ہے جی ابا جی دی قبر۔ پھر اتھے کھلا رہا، نہیں جی نہیں، اے نہیں، ذرا ایدے آؤ نا، اے ہے جی ابا جی دی قبر۔ ترائے قبراں پھر آتے آکھن لگا یار میرے ابا دی قبر کی میں تو چیتا کوئی نہیں۔ تو دوسرے آدمی نے کہا اے تیرے پیو دی قبر ہے۔ یہ کوئی پوتا کہتا تو چلو ٹھیک ہے، پوترا چھوٹا ہی تے دادا مر گیا تے پتہ نہیں لگا انہوں کتنے دبیا۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا اس کو نہیں پتا کہ میں نے باپ کو کہاں پھینکا ہوا ہے۔ اس اولاد کے لیے اللہ سے بھی ہاتھ دھوئے، اور اولاد نے یہ وفا کی، اور جس نفس کی خاطر، جس کی لذتوں کی خاطر اللہ کو ٹھکرایا تھا،
آگے قبر میں ہولناک منظر جب سامنے آئے تو اب واپس کون بھیجے؟ اب کون واپس جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے ظلم کیے تھے. اور عمر بن عبدالعزیز آیا، اس نے انصاف زندہ کر دیا، اس نے انصاف کیا. تو کیا ہوا؟ جب ان کی موت کا وقت آیا اور ان کی قبر کے قریب ان کی چارپائی کو کیا گیا اور قبر میں اتارنے کے لیے لوگ آگے بڑھے، تو ایک پرچہ، ایک ہوا کا جھونک آیا اور ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا اس طرح آ کر عمر کے سینے پر گر گیا. تو لوگوں نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی. تو انہوں نے وہ پرچہ ان کے سینے میں، اس کفن کے اندر ڈال دیا. پھر ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وصیت تھی کہ مینو ویکھ لوی میرے نال بندہ کیے. تو نیچے اترے رجا اور ان کی کفن کی ہیرا کو کھولا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، کأنہ فلقۃ قمر، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. 3 بر اعظم پر حکومت کر کے اس طرح کی موت مرا جا سکتا ہے. 3 بر اعظم پہ جھنڈے، آج کل کے تو یہ بیچارے نہ صدر نہ وزیر، یہ تو ووٹ مانگ کے جو وزیر بنے وہ بھی کوئی وزیر اعظم نہیں تو ووٹ تے دے جو میں وزیر بننا ہے. اب تم یہ کوئی عزت ہے؟ اگر میں نے ووٹ دے جو میں صدر بننا، لعنت ایسی وزارت پر اور ایسی صدارت پر، یہ تو ذلت کی انتہا ہے. ان کو اللہ نے بادشاہیاں دی، ان کو حکومتیں دی، اس حکومت میں انہوں نے اللہ کو طلب کیا، اللہ کو پا کے حکومت کر کے بھی ایسے اونچے مقام پر گئے کہ بڑے بڑے اولیاء وہاں نہیں پہنچ سکتے اور بڑے بڑے عظیم انسان وہاں نہیں پہنچ سکتے، کہ 3 بر اعظم پر حکومت کر کے یوں قبر کر. آج تک ایک شخص ہے جس کے لیے یہ پرچہ زمین پر اترا، ایک شخص. اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں جس کے لیے یوں آسمان سے پرچہ گرا ہو کہ بھائی ہم نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی. عمر تھا، 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا. 3 بر اعظم، یہ لاہور اس کی حکومت میں شامل تھا. 3 بر اعظم میں ایک شخص ایسا نہ تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو. اور اپنے گھر کا کیا حال ہوا ہے؟ عید کا موقع آیا تو بچوں نے وہ تقاضا کیا ماں سے کہ ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے. تو ماں نے ابا سے بات کی، فاطمہ ان کا نام ہے، بیوی کا نام تھا فاطمہ، عبد الملک کی بیٹی ہے. یہ خاتون انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ معزز عورت ہے، سیاسی لحاظ سے، سیاسی لحاظ، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ. یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی رہی ہے، 7 نسبتوں سے. اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا باپ بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے، اس کا خامند بادشاہ بنا. یہ 7 نسبتوں سے ملکہ بنتی رہی. عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو بیوی نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. عمر نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ اور حال کیا تھا؟ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا تھا 3 بر اعظم میں اور خزانہ بھرا پڑا تھا. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی اور اگلے مہینے روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے کر لوں گی. کہنے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. تو باہر آئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم. اسے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنوانے ہیں. تو وہ آگے کہنے لگا آپ مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں. وہ بھی انہی کا تو تھا. جب بادشاہ نیک ہوتا ہے تو نیچے بھی نیکی چل پڑتی ہے. تو اس نے کہا آپ مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت اور تنخواہ لے لیں. چپ کا 1 مہینہ، 1 پل کو نہیں لکھ کے دے سکتا. گھر آئے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ بچوں سے کہو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. عید کے موقع پر بنو امیہ بڑا زبردست خاندان گزرا ہے سیاسی لحاظ. تو عید کے موقع پر اب سارے بنو امیہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو بیٹے بھی آگے، 12 بچے تھے، بیٹے بھی آ گئے، وہ سارے وہی پرانے کپڑوں میں. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کوئی باپ اپنے بچوں کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سامنے ہوتا ہے تو پھر بچوں کو نیزے پہ چڑھتے دیکھ کر بھی کلمہ شکر پڑا جاتا ہے. ہائے ہائے، حضرت حسین کا آخری بیٹا رہ گیا تھا عبداللہ، 2 سال کا. تو اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ میں
خود اکیلے رہ گئے تھے، باقی سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے. تو اس کو بلوایا کہ آخری بوسہ دے لوں اور پھر میں چلوں. تو اس کو بلا کے گود میں لیا ہے اور اس کو ماتھا کو چوم کر یوں گود میں لیا تو ایک تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو. یہاں آ کے پیمانہ ٹوٹا ہے. انسانی ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. تو ان کا خون ایسے بھر لیا، اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، دونوں ہاتھوں میں خون بھر لیا اور پھر یوں آسمان کی طرف یوں بلند کیا کہ اے میرے اللہ، اگر تو اس حد مجھ سے راضی ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، لیکن یہ جو ظلم کر رہے ہیں ان سے تو خود بدلے لینا. ہائے ہائے، کاش اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. مغرب کی تعظیم نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا. مغرب تو اندھیروں کی جگہ تھی، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا، وہ بھرنے کی جگہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے. جب کسی قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے، عمل غلط ہو جانا بھی ایک بڑی سزا ہے، اور جب علم بھی غلط ہو جائے پھر بڑی تباہیت. ہمارا علم غلط ہو گیا، علم غلط ہو گیا. ہم نے دنیا کو اصل سمجھ لیا اور پیسے کو اصل سمجھ لیا. تو لہذا سارا فوکس ہی تبدیل ہو کے رہ گیا. جب اللہ اصل ہوتا ہے تو پھر ایسی تاریخ لکھی جاتی. میں حیران ہوتا ہوں، 95% لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں. سارا پاکستان پھرا ہے تبلیغ میں، سرحد میں ہے کوئی 10، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 40، کہیں 50. لیکن یہ پنجاب تو 5% ہے، سندھ میں شاید 2% بھی مشکل سے ہیں، دیہاتوں میں. ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور زمین و آسمان رو رہے ہیں اور دھرتی لرز رہی ہے، کپ کپ آ رہی ہے، مقدس ترین انسانوں کے دھڑ کٹ رہے ہیں. اور اس وقت میں امام حسین نے کہا زہیر بن القین سے جان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، نماز پڑھنی. تم سارے نوجوان بیٹھے ہو، اکثر تو پڑھتے ہی کوئی نہیں. پڑھنے والے بھی کو جی لیکچر تھا، نماز چلی گئی. امتحان سر پہ آ گیا تھا، نماز چلی گئی. پیپر کی تیاری کرنی تھی، نماز چلی گئی. یہاں تو اللہ کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے. اور یہ حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دودھ پیتے میں بشارت دی تھی کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں تو تمہیں اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم سن رہے ہو کہ اللہ راضی ہو، جنت ملے، دوزخ سے بچیں. ان کو تو دودھ پیتے میں بشارت مل گئی تھی. یہ سردار ہیں، صرف جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. پھر اتنی بڑی مشقت، اور اس وقت میں اب کیا جو ہونے تک کہانی مکدی پئی ہے، ہوں کیڑی لوڑ آئی نمازاں دی. تو کہا جاؤ زہیر کیوں کہ رائٹ سائڈ کے سردار، جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا، کون سے کہو کہ جنگ بند کرو، تھوڑی دیر کے نماز پڑھنے دو. تو زہیر نے جا کر شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا تمہاری تو نماز ہوتی نہیں. کہ لعنت ہے تم پر خبیثو، جن کی طفیل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے. تو انہیں واپس آ کر کہا حضور نماز کی اجازت نہیں ملی. کہا پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، آدھے نماز میں کھڑے ہو جاؤ، آدھے ان دشمنوں کے سامنے کھڑے رہو. پیچھے بچ کتنے گئے تھے؟ کوئی 40-50 کے قریب باقی بچ گئے تھے. اگر آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا، آدھوں کو ادھر لڑائی میں لگا دیا. پھر وہ جو نماز سے فارغ ہوئے ان کو ادھر کھڑا کر باقیوں کو نماز میں آ کر باقیوں کو نماز پڑھوائی. اس کے تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیش ہو گئے. اس وقت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. اور ہمارا نوجوان 95% سجدے سے باقی ہو گیا. یا یہ تاریخ بدل دو، آگ لگا دو سب کو، نئی تاریخ لکھو، یا اپنی ان راہوں سے واپس آؤ. یہ اندھیرے کی طرف جانے والے راستے ہیں. اپنی مرضی اور خواہش پہ چلنے والوں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا، کبھی چین نہیں پایا. میں سارا یورپ، سارا امریکہ پھر کے آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں
کہ اپنی من مانی پر چلنے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، وہی سکھی رہے گا جس نے اللہ کو سامنے رکھا ہے۔ ہائے ہائے، عمر بن عبدالعزیز کے سامنے بچے آئے تو حضرت عمر رونے لگے، کہا میرے بیٹو آج تمہیں گلہ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ہمارے باپ نے ہمیں عید کے کپڑے ہی نہ لے کر دیے۔ تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، کہنے لگے نہیں ابا، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی ہے، آج ہمیں عزت ہے، ہم ان کپڑوں میں مطمئن ہیں کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی ہے۔ اس کا یہ صلہ ملا، اس کا یہ اجر ملا کہ قبر میں 14ویں کا چاند اترا ہوا ہے اور مرنے سے پہلے پرچے اتر کر اعلان کر رہے ہیں کہ عمر کو جہنم سے آزادی کی بشارت سنا دی جائے۔ میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سارے عالم کے رہبر بن کر آئے اور سارے عالم کو یہ پتہ بتانے آئے کہ تمہارا خالق اللہ، جو میں نے کہا تھا نا کہ میرا بنانے والا کون ہے، یہ سوال اللہ کے نبی نے حل کیا، کیوں پیدا کیا ہے انہوں نے جواب دیا، مر کے کہاں جا رہے ہیں انہوں نے اس عقدے کو اور اس گتھی کو سلجھایا کہ تمہارا بنا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ، واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے تمہیں نطفے سے بنایا، پھر یہب لمن یشاء اناثا، پھر اس نطفے کو چاہے تو لڑکی میں بدل دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اس سے چاہے تو لڑکے میں بدل دے، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور چاہے تو جڑواں پیدا کر کے ایک لڑکی بنا دے ایک لڑکا بنا دے، یا آگے پیچھے بچیاں بھی دے دے بچے بھی دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا 4 شادیاں کر لے اور ایک بیٹا نہ دے ایک بیٹی نہ دے۔ یہ اللہ ہے، اللہ۔ اور هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے، وفی ظلمات ثلاث، اور 3 اندھیروں میں بناتا ہے، ثم السبیل یسرا، پھر یہ وہی ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لاتا ہے، پھر یہ وہی ہے جو ماں کی چھاتیوں کو تمہارے لیے چشمے بنا دیتا ہے، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، یہ اللہ ہی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے دودھ کو جاری کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر ایسے دودھ کا ایک قطرہ نہیں تیار کر سکتے، ایسا عالی شان دودھ ساری دنیا مل کر نہیں بنا سکی نہ بنا سکتی ہے۔ یہ میرے مالک کا نظام چلتا ہے، وہ تیرے لیے دودھ کے چشمے ماں کی گود میں جاری کرتا ہے اور ماں اور باپ کو تیرے لیے بے قرار کرتا ہے، بے تاب کرتا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ، میں تیری ماں تیرے باپ کو تیرے لیے بے چین کرتا ہوں، محبتیں خود نہیں آتی ہیں، اللہ ڈالتا ہے اور ایسی ڈالتا ہے، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، تو روئے تو وہ روتے ہیں، تو ہنسے تو وہ ہنستے ہیں، خود گرمی میں تجھے ٹھنڈ میں سلایا، خود بھوک رہے تجھے کھانے کھلائے، اس طرح تیرے رب نے تجھے پروان چڑھایا۔ فلما ترعرعت وكبرت واشتد عضدك، اور جب تیرے رب نے کائنات کو چکی کی طرح گھمایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تانا، چاند تاروں سے سجایا، سورج کو آگ برسانے کا حکم دیا، پانیوں سے بخارات اٹھائے، انہیں بادلوں کی شکل میں بدلا، اوپر سے شفاف پانی زمین پر اتارا، پہاڑوں پہ برف بنا کے ٹینکیوں کی شکل میں جما دیا، پھر زمین کو جنوب کی طرف جھکایا اور دریاؤں کا رخ بہایا اور دریاؤں کو سمندروں کی طرف چلانا شروع کیا، پھر دریاؤں کے پانی کے ذریعے سے، بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر پانی کو سٹور کیا اور بڑے بڑے ذخیرے بنا دیے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور میں چاہوں تو پانی کا ایک قطرہ تم نہ پا سکو، ایک قطرہ نہ تم لے سکو، سارے کا سارا ختم کر دوں، اور تم وما انتم لہو بخازنین، اور اگر میں تمہیں کہتا 70 سال کا پانی اکٹھا کر لو، 60 سال کا پانی اکٹھا کر لو، تو یہ تمہارے بس میں نہ تھا، اتنے سال تم پانی اکٹھا کہاں کرتے، اکٹھا کرتے اسے صاف کیسے رکھتے؟ کہ میں نے بادلوں میں اسے چھپایا، برف پہاڑوں پر برف بنا کے اسے محفوظ کیا، پھر دریاؤں کے راستے سے آگے چلایا، پھر زمین کی رگوں میں اسے پہنچایا، پھر تمہیں عقل دی، تم نے زمین میں گڑھا کھودا، میں نے پانی نکال کر تمہارے گھر تک پہنچایا۔ ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا کرنے لگو تو ساری زندگی سجدے میں سر رکھو تو ایک پانی کے قطرے کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کیسے میرا رب پانی کے نظام کو چلا رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 بلین ٹن پانی، 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں۔
ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر اسے ساری کائنات میں پھیلاتا ہے، پھر کہیں بارش برساتا ہے، کہیں بادل لاتا ہے، کہیں ان بخارات کو سورج سے لڑاتا ہے۔ سورج ہماری زمین کو جلانا چاہتا ہے۔ پانی کی ایک صفت ہے، یہ دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، دیر سے گرم ہوتا ہے، یہ بخارات کو اوپر چڑھاتا ہے، اوپر سورج کی آگ ہمیں جلانا چاہتی، بیچ میں پانی کے بخارات ہیں جو اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ سورج انہیں گرماتا سارا زور لگا کے جب کنارے پر پہنچتا ہے اور قریب ہے کہ اس کی آگ نکلے اور سارے بخارات کو گرم کر کے لاہور کے بسنے والوں کو، رہنے والوں کو جلا دے، تو اللہ اسے دھکا دے کے مغرب میں گرا دیتا ہے اور وہ جا کے غروب ہو جاتا ہے، اور پانی کے بخارات کی لمبی چوڑی تہ وہ تمہیں سمندر کی سورج کی ساری آگ سے حفاظت کا نظام بنا دیتی ہیں۔ پھر رات آتی ہے اپنی سردی کے ساتھ، اپنی برف کے ساتھ اور اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے کہ ٹھنڈ سے بھی آدمی مر جاتا ہے، گرمی سے بھی مر جاتا ہے، پھر خوفناک ٹھنڈ حملہ کرتی ہے۔ کبھی آپ جہاز میں جاؤ تو اوپر چلو تو جو ان کا جو سامنے کمپیوٹر وہ بتا رہا ہوتا -50 -60، تھوڑا سا اوپر جاؤ وہ ساری ٹھنڈ حملہ کرتی ہے، اور جب رات ہو جائے تو اور زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ جو سارا دن پانی گرم ہوا تھا اب رات کی سردی اسے ٹھنڈا کرنے پر لگی ہوئی ہے کہ مجھے لاہور والوں کو یخ کر دینا ہے، انہیں فریز کر دینا ہے، انہیں ہلاک کر دینا ہے، اور بیچ میں پانی کا ایک لمبا چوڑا نظام ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور ٹھنڈا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ آخر لڑتے لڑتے وہ پیچھے ہٹتے جب وہاں تک پہنچتا ہے کہ سردی آگے آئے اور پورے لمس کو برباد کر دے، لاہور کو برباد کر دے، ہند سندھ کو برباد کر دے، تو اللہ ادھر سے پھر سورج کو نکالتا ہے اور سردی کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ میرا رب روزانہ کام کر رہا ہے، روزانہ یہ وہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اسی کا شکر ادا کرو۔ تمہاری آنکھوں میں بلب لگائے کتنے 26 کروڑ آئی ریسیپٹر، 13 کروڑ ادھر 13 کروڑ ادھر، 2 لاکھ 1 لاکھ کان کے پردے ادھر 1 لاکھ ادھر، زبان میں 3000 چھوٹے سوراخ جو تمہیں ذائقہ بھی بتائیں، کڑوا بھی بتائیں، میٹھا بھی بتائیں، نمکین بھی بتائیں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا نظام، لاکھوں اربوں خربوں سیل، ہر سیل میں پوری کائنات، پورا جہان، یہ سب کچھ جب تھا اور تمہیں پتا تھا یہ اللہ نے کیا ہے، تو تمہارے ذمہ تھا کہ تم اللہ کے سامنے جھکتے، پر تم نے کیا کیا؟ میرے اللہ نے کہا فلما ترا رہا تھا، جب تو بل کھانے لگا جوانی کے زور میں، وکبرت وقد اور ہوا، واشتد عضدک، تیری چھاتی تیرے بازو مضبوط ہو گئے، بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، ارے برے انسان تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھے ہی للکارنے لگا۔ ان پروفیسروں کا خون بھی نکال لیتے ہوں، ہمیں تھوڑے کوئی پیسہ دینا ہے، چمڑی لا لیں گے نگلے، یہ تنخواہ لیں اور پڑھائیں نہیں تو ان کو کوئی رکھے گا؟ اور میرے اللہ نے کیا کچھ کر دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کبھی رب کی نعمتوں کو گنتے تو صحیح۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میں نے تو اتنا کیا اور کرتا چلا گیا اور تو مجھ سے ٹکراتا چلا گیا، اور جب میں نے تجھے بلایا حی علی الصلاۃ تو تو نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور بلانے کا انداز دیکھا، حی اللہ اکبر۔ یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ان کے اندر آفس میں گھنٹی پڑے، یہ گھنٹی بجاتے ہیں ٹن، تو وہ یہ گھنٹی بھی کسی کو بلانے کا طریقہ ہے، یہ تو بے اکرامی ہے، چاہے چپڑاسی کیوں نہ ہو، ٹن پتہ نہیں شودا چاہ پیندا بیٹھا، سگریٹ پیندا بیٹھا، چاہ بھی چھڈی سگریٹ، او جو کدے جا رہے ہیں جی صاحب سدے ہے ادھر رب بھی تو سدے ہے کہ جی موڑ پڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تو ٹن سے نہیں بلاتا ہے، اور کوئی آمنا سا ادھر آؤ بلانے والے ادھر آؤ، سب سے بڑی طاقت اور ذات اللہ، سب سے زیادہ ہیبت والا اللہ، سب سے بڑا شہنشاہ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا، الحی القیوم، قائم دائم ابدی سرمدی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اونگ سے پاک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے آگے کوئی دم نہ مار سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اس کا علم کامل ازلی ابدی اول آخر پر محیط، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، زمین آسمان کا بادشاہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کے آگے کوئی دم نہ مار سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا علم کامل ازلی ابدی اول آخر پر محیط، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے وہی پائے جس کو اللہ دے، اللہ نہ دے کوئی پا نہ سکے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کتنا بڑا ہے، جو اس کی کرسی سے دیکھو، جس کی کرسی اتنی بڑی وہ خود کتنا بڑا، کہ تیرے رب کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، تو اس کو بلانے میں ڈانٹ حق حاصل تھا، آ جاؤ چلو، لیکن میرے اللہ کا حیا، اوہو حیا، حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا ہوتا ہے ہماری زبان مرحبا، آئیے 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 آئیے، اور جو انگریزی میں لکھا ہوتا ہے ویلکم، اور ہم کہتے ہیں مرحبا، اور کہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی۔ میرے رب نے احکم الحاکمین ہو کر، شہنشاہ اعظم ہو کر، کل کائنات کا وحدہ لا شریک رب ہو کر، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، یہ سب اللہ کے نام ہیں، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جو اتنی بلندیوں عظمتوں ہیبتوں شہنشاہیوں کا مالک ہو، وہ کہتا ہے چلو نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، وہ کہتا ہے حیا حیا، یہ عربی کا محاورہ ہے، حیا حلا حیا حلا، جیسے آپ کہتے ہیں آئیے آئیے۔ یہ جو شادیوں پر ولیمے پر نہیں، وہ گیٹ پر کھڑے ہوتے سارے اہل خانہ، وہ دولہا گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تو کھڑوتا ہوں لفافے لینا واسطے، سمجھو ایویں نہیں کھڑوتا ہوں لفافے لینے، جتنے ہوں لینے ایڈے کتنے استقبال رہ گئے، وہ تو لفافے تو مگر کھڑوتا ہوں، تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی مصنوعی ہوتی ہے، کوئی نہ دے کے جائے تو پچھو سلوار روٹی کاغذ دیتی کیشا ہی کوئی نہیں سنے۔ یہ ہوتا رہتا نہیں تمہارے معاشرے میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے حیا حیا حلا، آ جا میرا بندہ، آ جا، ویلکم، مرحبا، خوش آمدید، حیا حیا، اور 2 دفعہ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، ایک دفعہ تمہیں اللہ بلاتا ہے، دوسری دفعہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے، حیا حیا۔ میرے رب کی قسم اس بلانے میں اتنا پیار ہے کہ قدم اٹھ جائیں اور بے قرار ہو کے قدم اٹھیں، اور ہائے اتنے بڑے شہنشاہ کی اتنی محبت بھری پکار پر 100 میں 5 بھی کان نہیں دھرتے، اور مفت میں نہیں بلایا ہے، کہتا حیا، پھر کہتا حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ آؤ۔ ایک تو بلانے کا انداز ہی مار دیتا ہے، سبحان اللہ، محبت کا بلانا کیا عجب چیز ہے۔ اور پھر آگے ساتھ خوشخبری سنا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، میں اور میرا رسول تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں، لمز کی ڈگری سے کامیابی ملے کوئی یقینی بات نہیں، لیکن میں اور میرا رسول گارنٹی دے رہے ہیں، تم سجدے میں سر رکھو، کامیابی ہم سے لو، حیا حیا۔ 100 میں 5 بھی نہیں آتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے گلہ کیا، میرا بندہ میں نے تو اتنا کچھ کر دیا، تو اتنا تو کر دیتا کہ میرے آگے سر جھکا دیتا، جن چیزوں سے روکا تھا چھوڑ دیتے،
جن چیزوں کو کہا تھا کر لیتے، تو میں نے کون سا تمہارے ساتھ مفت کا سودا کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں یہ کرو تو اس کے پیچھے کچھ دینے والا ہوں، جب میں کہتا ہوں یہ مت کرو تو تمہیں کسی نقصان سے بچانے والا ہوں۔ یہ سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، وہ نہ بتاتے تو ہمیں کہاں خبر تھی۔ وہ جب یہاں کہتا ہے نظریں جھکاؤ تو مفت میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا زنا نہ کرو، نکاح کرو، کہتا میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں جنت کی لڑکیوں سے خود تیری شادی کروں گا۔ وہ کون سی ہیں؟ اس سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں، سورج اندھا ہو جائے، بے نور ہو جائے، سب سے ادنا درجے کا جنتی، سب سے ادنا چھوٹا 2.5 مرلہ سکیم ہے، 2.5 مرلہ سکیم، جنت کی 2.5 مرلہ سکیم ہے، سب سے چھوٹی جنت تمہاری زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا، 10 گنا۔ زمین 24,000 کلومیٹر ہے، اس کو جب پھیلاؤ یعنی اس کو لیول کرو تو اور آگے چلی جائے گی، تو لیول زمین کا 10 گنا بڑا کر کے اللہ آخری جنتی کو دے گا، اور یہ وہ ہوگا جو دوزخ میں سزائیں کاٹ 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 اور دوزخ کی آگ میں جل جل جل، جب یہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا پوری کرے گا تو اسے جنت کے دروازے تک پہنچائے گا، دروازہ کھلے گا، ایک اس کا نوکر کھڑا ہوگا، اس کے آگے یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا آپ میرے آگے کیوں سر جھکا رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں، میرے جیسے 1000 نوکر آپ کے ایسے ہیں۔ اچھا، پھر وہ آگے چلے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، تو پھر سجدے میں سجدے میں چلا جائے گا، تو اس کا مالک نوکر اس کو پھر اٹھائے گا، حضرت آپ کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو کہے گا یہ جو سامنے روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ اللہ کا نور نہیں؟ کہے گا نہیں یہ تو آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں، اس کی روشنی، گھر کی روشنی ہے، اللہ کا نہیں، اللہ کا دیدار تو آگے ہے۔ اچھا، پھر وہ آگے چلے گا تو اس کا گاڈ آف آنر کتنے؟ 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے۔ یہ سب سے چھوٹا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا 80,000 نوکر آگے آئیں گے، اس کا استقبال کریں گے، اس کے لیے قالین بچھائیں گے۔ کتنے لمبے؟ ان قالینوں پر چلتے چلتے 40 سال گزر جائیں، قالین ختم نہیں ہوں گے۔ وہ سارے اس کا استقبال کریں گے، کہیں گے ہمارے آقا سارے سردار اپنی اپنی جنتوں میں چلے گئے، آپ نہیں آئے، آپ نے بڑی دیر لگا دی۔ کہا شکر کرو میں آ گیا، میرے بڑے لکر پیر ہیں، اللہ دے دو سانو نہیں پتا، بڑی میری ٹھکائی ہو رہی ہے، شکر اللہ میں کٹ چھڑیا۔ وہ اس کو لے کر دروازے پر آگے بہت بڑا میدان ہوگا، وہاں لائیں گے، اس کو وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر 80,000 کھانے پیش کریں گے، 80,000 مشروب پیش کریں گے۔ یہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پائے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پائے گا۔ پھر کہیں گے اب ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں۔ وہ سارے غائب، اور آگے یوں پردہ ہٹے گا، اور اس پردے کے پیچھے ایک اور بڑی عالی شان جنت نظر آئے گی، اور ایک تخت پر ایک لڑکی ایسے دیگ لگا کر بیٹھی ہوگی، اور جب اس پر اس کی نظر پڑے گی تو نظر ایسے جم جائے گی، ایسے فکس ہو جائے گی کہ 40 سال نہ وہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے، بس بیٹھے دیکھتا ہی جائے گا، دیکھتا ہی جائے گا۔ آخر وہ اس کا سکوت توڑے گی، اما لک فینا من رغبۃ، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ وہ بھی سچا، کتنے کالے دوزخ دے فرشتے ویکھے، کتنے حور ویکھی، جو ہے کری تا کملا ہو ہی گیا۔ آخر وہ کہنے لگا تو کون ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں۔ سب کے گھر آباد ہو گئے، سب اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش بیٹھی ہیں، میں تیرے انتظار میں بیٹھ کتنا وقت گزار دیا۔ یہ میں آپ کو سب سے ادنا درجے والے کی بات بتا رہا ہوں، جس کو سب سے چھوٹا لیول دیا جائے گا ہر چیز میں، تو جو اعلیٰ درجہ ہے جنت الفردوس، اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ ادنا ہے تو اعلیٰ کیسا ہے؟ کہ تو زنا چھوڑ، میں جنت کی لڑکیوں سے تیرا نکاح کروں گا، تو شراب چھوڑ، میں تمہیں خود پلانے والا ہوں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ خود ڈال کے پیئیں گے، خود ڈال کے پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے، ایک درجہ اس کے اوپر کا ہے، جہاں مقرب لوگ جو ہوں گے وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں خدام پلائیں گے، انہیں نوکر پلائیں گے، انہیں بیویاں پلائیں گے، انہیں جنت کی حوریں پلائیں گی۔ ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وَهُوَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پیش کر رہا ہوگا، اللہ ہی ساقی بن جائے گا۔ کہ ادھر کی چھوڑ آگے کی سن، کہ تم ادھر کی موسیقی چھوڑ، میں تمہیں جنت کی سنانے والا ہوں۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے،
کدھر ہیں جو لاہور میں موسیقی نہیں، یہ میرا اضافہ ہے، کدھر ہے جو لمز میں میوزک نہیں سنتے تھے؟ آؤ آج جنت کا میوزک سنو۔ اور پھر اللہ جنت کی حوروں کو بلائے گا، کہے گا سنا میرے ان بندوں کو، انہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو پاک رکھا، آج انہیں جنت کا گیت سناؤ۔ تو جنت ساز بنے گی، آواز ہوا موسیقار بنے گی، ہوا ڈائریکشن دے گی، درخت اس کے مطابق دھن تیار کریں گے، اور جنت اس کی لڑکیاں اس کے ساتھ مل کر گائیں گی۔ اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسا سر دیا ہے کہ اگر وہ تھوک سمندر میں ڈالیں تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں، تو ان کا سر کیسا ہوگا؟ یہ مل کر جب گائیں گی تو یہ گانا ہوگا 70 سال لمبا، 70 سال، جو جہاں وہیں جم جائے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم گانا تیار کرتے تھے 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ، اس سے زیادہ گانا نہیں ہم بناتے تھے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، 3.5 منٹ۔ اور ادھر کیا ہے کہ 70 سال کا ایک گانا۔ پھر میرا لگائے گا کوئی مزہ آئے گا، جی بڑا مزہ ہے، لگے گا اس سے اچھا سنو، ٹھیک ہے اس سے اچھا کہے گا وہی سناتا ہوں۔ تو اللہ کہے گا داؤد علیہ السلام، داؤد ایک نبی گزرے، داؤد کو جیسے آج میوزک کا زور ہے نا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی میوزک کا زور ہو گیا تھا، تو ان کے توڑ کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور کی کتاب دی اور گلا دیا۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، زبور، انسان تو انسان ہے نا، پہاڑ بھی ہلنے لگتے تھے، پہاڑ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے جھومتے تھے، اور جنگل سے جانور نکل کے کے بیٹھ کے سننے لگ جاتے تھے، اور انسان غش کھا کھا گرتے تھے۔ اللہ نے ایسی آواز دی تھی، وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو جنت میں تھی اور دنیا میں تھی، تو اللہ کہے گا آپ واپس کر دی ہے، اس سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام آئیں گے اور ان کی آواز کے ساتھ جنت کا جب ساز ملے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا عالی شان۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے۔ تو اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، پھر اللہ ہمارے نبی کو بلائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے گا، پھر آپ آ کر تشریف فرما ہوں گے، اور ادھر جنت کے ساز کے ساتھ آپ کی آواز ملے گی۔ تو پھر میں الفاظ ہی نہیں کہ میں کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا عالی شان پایا۔ پھر میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج وہ آنکھ اللہ کو دیکھے گی جو حیا والی تھی، جو جھک جاتی تھی، جو بے حیا نہ تھی، آج وہ کان اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سنیں گے جو دنیا کے طبلے اور سرنگی پر فروخت نہ ہوئے تھے، ایک دم پردے ہٹیں گے اور میرا اللہ سامنے آئے گا۔ پھر میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ پھر اس سنانے میں اور اس دیکھنے میں ارے بھائی، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں کی بھوک اتر جاتی تھی، پیاسے کی پیاس دور ہو جاتی تھی، بھوکے کی بھوک اتر جاتی تھی۔ جس نے یوسف کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے، ایسے نظریں اللہ کی طرف اٹھیں گی، اور پھر میرا اللہ اپنا کلام سنائے گا، آنکھ دیدار کرے گی، کان آواز سنیں گے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پردہ فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ نہیں 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 نہیں، اور اس پر ابھی لاکھوں برس گزر چکے ہوں گے۔ پھر کہیں گے اور یا اللہ، تو اللہ کہیں گے بس اب گھر جاؤ۔ ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہی ہوں گی اس محفل میں، حوریں ساتھ نہیں ہوں گی، حوروں کا درجہ چھوٹا ہے، وہ اپنے محلات میں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری حوروں نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا اللہ ہم اداس ہو گئی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں بس تجھے دیکھتے رہیں، ہم تجھے دیکھتے رہیں۔ تو اللہ کہے گا ابھی تو واپس جاؤ، پھر جمعے آ جایا کرو، جمعے کو یہ محفل لگا کرے گی، ہر جمعے تم اللہ کا کلام سنو گے، اللہ کا نغمہ سنو گے، اور باقی اپنی جنت میں جو چاہو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس صبر کا صلہ اللہ دینے والا ہے، اس پردے کا صلہ اللہ دینے والا ہے، کہ وہ جنت کی لڑکی جس کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا، اور اپنے چہرے کے نور میں سے نور ڈالا، اور سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں،
اور اپنی کلائی کو دنیا میں لے آئے تو سارے کائنات کے اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں، دوپٹہ آسمان پہ بیٹھ کے زمین کی طرف لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، 100 جوڑے میں جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آئے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس کے بال چلتے ہیں، ان بالوں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، ایک بال توڑ کے لمز میں رکھو یا کسی جھونپڑے میں رکھو تو 6 بر 7 بر اعظم میں روشنیاں پھیل جائیں، ایسی حسین عورت سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ 70,000 کا مطلب ہے بے شمار۔ اور وہاں ایک مناظرہ ہوگا، ایک مقابلہ ہوگا، جنت کی لڑکیاں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہمیں زندگی ملی موت نہیں آئی، تم تو مر کے آئی ہو۔ نحن النائمات فلا نبعث، ہمیں جوانی ملی، ہم نے بڑھاپا دیکھا ہی نہیں، تم تو بڑھاپا دیکھ کر آئی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم ہمیشہ ساتھ، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم تو ساتھ چھوڑ کے آئی، کبھی بیوی پہلے مر گئی، کبھی خامد پہلے مر گیا تو ساتھ تو چھوٹ گیا۔ ونحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، ہم نے کبھی جھگڑا ہی نہیں کیا، اور تم تو جھگڑے کر کر آئی ہو، تم تو جھگڑے کر کر آئی ہو۔ اور دنیا جو ہے یہاں تو ہو ہی جاتا ہے، ہو ہی جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی آئے بیٹی کے گھر تو دیکھا حضرت فاطمہ پریشان، کہ کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ لگا اتنا پاک جوڑا بھی آپس میں ٹھک ٹھک ہو گیا، تو کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر چلے گئے۔ تو آپ ان کو ڈھونڈنے گئے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی کے اوپر ان کے کمر میں مٹی پڑی تھی، لگ گئی تھی، تو آپ نے ان کو پیچھے سے ہلکی سی یوں لات ماری، کہ قم یا ابا تراب، یہاں سے آپ کو ابو تراب کا لقب ملا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات مل جاتی مجھے خوشی نہ ہوتی جو یہ لقب مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ ان کو ساتھ لائے اور کمرے میں تشریف لائے اور یوں لیٹ گئے، علی کو سیدھے ہاتھ لٹایا، فاطمہ کو الٹے ہاتھ لٹایا، اور یہ ہاتھ علی کا یہ فاطمہ کا، دونوں کے ہاتھ اپنے سینے پر یوں ملا دیا، کہ تم دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی۔ کہا جی ہماری صلح ہو گئی۔ پھر آپ باہر نکلے بڑے خوش تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ تو یہاں تو اتنے پاک جوڑوں کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اوپر کے درجے بھی سن لو، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنتی حیران ہوں گے یہ نور کہاں سے آیا؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ نے کسی بات پہ دونوں مسکرائے ہیں، ان کے دانت نکلے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ ہاں، تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کیا کہیں گی؟ کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کب پڑھی؟ جنت کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی نا۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کب رکھے؟ ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے کب کیا؟ ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کب خرچ کیا؟ تم نے تو یہ چاروں کام نہیں کیے، اور ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، وضو کیے، صدقے کیے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی فغلبنہن، ان 4 باتوں کی وجہ سے ایمان والی عورت جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں دنیا میں مردوں پہ غالب رہتی ہیں اور جنت میں حوروں پہ غالب آ جائے گی۔ اے نہ دے ایتھے بھی زندہ باد ہے، اگا بھی زندہ باد ہے۔ ہاں، میرے نبی نے دیکھو اسلام سے پہلے عورت ایک شہوت پورا کرنے کا سبب، بس میرے نبی نے آ کر بتایا کہ عورت ماں کے روپ میں کیا ہے، بہن کے روپ میں کیا ہے، بیوی کے روپ میں کیا ہے، بیٹی کے روپ میں کیا ہے۔ اور عورت کے ساتھ تو جانور کا سلوک تھا، آج مغرب کی عورت کے ساتھ جانور کا سلوک ہے۔ اس بیچاری نے آزادی نہیں پائی، وہ تو ذلیل ہو گئی، ساری دنیا کے دکھ درد ان کے سینوں میں اتار دیے، مرد کی شہوت نے بیوقوف بنا دیا مغرب کی عورت کو۔ آزادی 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 تو ایمان دیتا ہے، آزادی تو اسلام دیتا ہے۔ عورت ماں کے روپ میں آ جائے، عورت بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا نہیں ہوا، تو جب باپ اس پر کوئی کسی قسم کے غصے کا اظہار نہ کرے اور اسے اللہ کی رحمت سمجھے، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں کے اوپر بھی ڈال دیتا ہے، بچی پر بھی ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ پیدا ہوتے ہی پھر وہ بیٹی کے روپ میں پروان چڑھی، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہے، 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، یہ 2 انگلیاں دیکھو ایسے۔ تو ایک صحابی نے کہا اگر 2 ہوں، تو آپ نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ اگر ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، پھر کہا جس نے 1 کی شادی کی وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔
ٹھیک ہو گیا؟ 10 بیٹوں کی شادی کرو تو یہ وعدہ نہیں، ایک بیٹی کی شادی کرو تو جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے بیٹی کوئی نہیں دی، بہن دے دی ہے، تو جس کو اللہ نے 2 بہنیں دے دی، اس نے ان کے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، پھر اپنے ہاتھوں ان کی شادی کی، شادی کے بعد ان کا جائیداد میں سے پورا حصہ دیا۔ ہمارے پورے پنجاب میں یہ رواج ہے کہ بھائی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، کھا پی جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی چوری ہے، اور یہ بہت بڑا حرام ہے جو تقریباً سارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کی پرورش کی، پروان چڑھایا، شادی کی، جائیداد میں باپ کی زمین میں سے، دکان میں سے، مال میں سے حصہ دیا، اور ان کا حال برابر پوچھتا رہا، تو میرے نبی نے کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر وہ بیوی کے روپ میں آئی تو میرے نبی نے کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے کہا سب سے عظیم صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ پھر وہ ماں کے روپ میں ڈھل گئی، تو میرے نبی نے کہا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ نبی کی تمنا سنو، کاش میرے ماں باپ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی۔ ماں تو دیکھا تھا، باپ تو دیکھا نہیں تھا، لہذا باپ کا تو پتہ نہیں تھا کیسے تھے۔ ماں کو دیکھا تھا، 6 برس گود میں سر رکھا تھا۔ او آئے ہائے، ابوا کے ویرانے میں اللہ نے جان لی، عجب کہاں۔ میں گیا تھا ایک دفعہ قبر کی زیارت کرنے، میں آج تک روتا ہوں۔ یہ قصہ میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ رو پڑتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا عالم ہوگا۔ 6 سال کا بچہ، 26 سال کی ماں، 26 سال میں تو شادی ہو رہی، یہاں 26 سال میں زندگی ختم ہو رہی، اور ایک خادمہ ام ایمن۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہے، اور وہ مین روڈ کے اندر جانا پڑتا ہے۔ کوئی جاننے والا ہو پہاڑی راستوں کو تو جا سکتا ہے، ویسے بالکل نہیں جا سکتا ہے۔ جو جاننے والا مل گیا تھا وہ ہمیں اندر بڑی جیپ تھی ہمارے پاس، سڑک ہے نہیں، تو پتھروں کے اوپر سے گزرتے ایک ٹیلے پر اس نے آ کر ہمیں کھڑا کر یہ ہائے ہائے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، یہ سن 2000 کی بتا رہا ہوں، سن 2000 ہے، سن 2000 میں وہاں ویرانہ تھا، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہو۔ اور وہاں حضرت آمنہ کو موت نے پکڑا۔ میں حیران ہوں، میرا اللہ اگر یہ موت 4 دن مؤخر کر، چلو موت تو مؤخر نہیں ہوتی، حضرت آمنہ کا سفر رکوا دیتا 4 دن، تو حضرت آمنہ کا انتقال ہوتا مکے میں، مدینے میں، تو وہاں ننحال تھے، نانکے تھے، کوئی رشتہ دار سنبھال لیتے۔ اگر یہ سفر 1 ہفتہ پہلے شروع ہو جاتا، 4 دن پہلے شروع ہو جاتا، تو پھر مکے پہنچ جاتے، وہاں دادے چاچے سنبھال لیتے۔ لیکن بیچ ویرانے میں 1400 سال بعد بھی وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے والا رو رہا ہے۔ ایسی وحشت، 26 سال کی عمر میں ماں ہے، اور ہمارے نبی ماں کے ایسے بازو کے ساتھ لگ کے سمٹ کے سہ میں بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کرتی کھولتی، بند کرتی، زندگی اور موت میں کشمکش ہے، یقیناً موت نے ہی جیتنا ہے، شروع سے فیصلہ ہے۔ تو ماں کو بلاتے ہیں، جواب نہیں آتا ہے، تو آخر جب شمع بجھنے لگی تو بھڑکتی ہے، تو اپنی ساری طاقت کو جمع کیا، آنکھ کھولی اور آخری نظر بیٹے پر ڈالی اور کہا کل حی میت وکل جدید بان، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میں مر گئی تو کیا ہوا، سارے ہی زندہ مرتے ہیں اور ہر جوانی ڈھلتی ہے، لگتا ہے وقت آ چکا ہے، لیکن میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا۔ کس نے قبر کھودی واللہ عالم، ایک عورت کے بس کی تو بات نہیں وہاں قبر کھودے، کوئی راہگیر گزرے یا وہاں سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر آبادی تھی ابوا، وہاں گئی ہی، وہاں سے کسی کو لے کر آئیں، واللہ عالم، مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ قبر کیسے کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد جب دفن ہو گئے تو ہمارے نبی اپنی ماں کی قبر کو پکڑ کے یوں پر لیٹ گئے، 6 سال کہ میں ماں کے ساتھ جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ انہوں پتہ نہیں لگ رہا کہ اتھو کوئی واپس نہیں جانا ہوں۔ 6 برس کے بچے نے پہلی موت دیکھی نا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہائے ہائے۔ پھر ام ایمن نے اٹھایا تو پھر ہاتھ چھڑا کے پھر ماں کی قبر کو یوں پکڑ لیا اور یوں اس برے سے لیٹ گئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھ سکتے، تمہارے سینے پھٹ جاتے۔ 3 دفعہ یہ ہوا، 3 دفعہ
یوں قبر پکڑتے کہ نہیں میں نہیں، میری ماں میرے نال۔ کیسے روتے روتے گئے ہوں گے آگے؟ ابھی 3 راتوں کا سفر باقی تھا۔ کون آنسو پوچھتا ہے کاش میری ماں ہوتی، تو میں بتا رہا ہوں، آپ نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان آپ کی بات پہلے سنوں گا، نماز پیچھے پوری کروں گا۔ یہ تمہیں نبی کی زندگی بتائے گی، لمز کی پڑھائی نہیں بتائے گی۔ یہ تو 2 اور 2 4 تمہیں بتائے گی، پڑھو وہ بھی ضروری ہے۔ ضروریات زندگی کا علم اتنا حاصل کرو کہ تمہیں یورپ کی ڈگری نہ لینی پڑے، تمہیں امریکہ کی ڈگری نہ لینی پڑے، تمہیں اپنی ڈگریاں خود بنانی ہیں۔ اتنی محنت اپنی دنیا پہ کرو کہ غیروں کے محتاج نہ رہو، لیکن یہ یاد رہے کہ زندگی کا علم نبی دیتا ہے، مقصد کا علم نبی دیتا ہے۔ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، زندگی کا سفر کیا ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سارے راز تھے جن سے پردہ میرے نبی نے آ کر ہٹایا اور ایک ایک چیز کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا۔ جب وہ نبی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، تو میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہاں، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے تو سمجھو آ گئی۔ جب لمز کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں، جب لاہور کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں، جب ملتان، کراچی، فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو گھور گھور کے دیکھیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ یہ ایسا خوفناک گناہ ہے کہ یہ قیامت کو سر پہ لے آئے گا۔ ماں باپ کی ہائے عرش کو ہلا دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ ابھی تو شروع ہی سے کیا تھا میں نے بیان کو، تو اللہ نے کہا فلاں قصائی، سن رہے ہو، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ قصائی میرا کتھو سنگی بن گیا۔ تو وہ دیکھنے گئے بازار میں، قصائی عام قصائیوں کی طرح گوشت بیچ رہا ہے۔ جب اس کا ختم ہو گیا، وہ جو اس نے رکھا ہوا تھا سودا، تو ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکا کے گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھوں لیے گھر پہنچے تو اس سے اجازت لی میں تیرے نال آ جاؤں گا، آ جاؤ۔ اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھا اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا کو چھوڑ کے سالن پکانے بیٹھ گیا۔ پھر سالن کو اتار کے روٹی تیار کی۔ پھر ایک تھالی میں روٹی بھی رکھی، سالن بھی رکھا۔ ایک بوڑھی عورت یوں کر کے گری پڑی تھی، تو اس کو اٹھایا اور یوں ہاتھ کا آسرا دے کر اپنے سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ پھر اس نے یوں سر ہلا کے بس ٹھیک ہے میری بات ہے، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا اور پھر اس کو لٹا دیا۔ جب وہ لٹایا تو وہ کچھ کہنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی صاحب یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت یہ میری ماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کہا جی کیا بتاؤں، ماں جو ہوئی ماں، میں دی جدہ میں خدمت کراں اے شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت جو موسیٰ دا ساتھی بناوے، تے میں کتھے تے موسیٰ کتھے ہیں؟ اور جی میں تا قصائی تے ہوتا اللہ دا نبی ہیں۔ یہ ماں ہے جو قصائی کو نبی کے ساتھ بٹھا دیتی ہے۔ یہ علم تمہیں لمز کی کتابوں سے نہیں ملے گا، یہ تمہیں میڈیکل کالج کی کتابوں سے نہیں ملے گا، تمہیں انجینئرنگ یونیورسٹی سے نہیں ملے گا۔ یہ علم تمہیں میرے حبیب کے علم سے ملے گا، اس کے قرآن سے ملے گا اور اس کی سیرت سے ملے گا۔ تو نبی کی یاد کو ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ کرو، ساری زندگی اسے یاد رکھو، کچھ وقت نکالو، قرآن بھی پڑھو، کچھ وقت نکالو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہارے سامنے پتہ تو ہو کہ مجھے کرنا کیا، مجھے جانا کہاں ہے۔ اور اپنی دنیا پر بھی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ تمہیں یورپ کی ڈگری والا بڑا نظر نہ آئے، تمہیں امریکہ کی ڈگری والا بڑا نظر نہ آئے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو۔ یہ کائناتی علم ہے، یہ یورپ کا علم نہیں ہے۔ جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، اب جوانی میں ہو، اللہ کے در پر توبہ کرو اور اللہ رسول کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھو۔ یہاں رہتے ہوئے گھر میں ہو یا یہاں ہو، نماز کو زندہ کرو، قرآن کی تلاوت، سیرت کی کتابیں انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی، ہر زبان میں، جس زبان میں تمہیں آسان ملے اس کو پڑھو،
اس کو زندہ اپنے تعلیم اور مطالعے کا حصہ بناؤ. چھٹیاں ہو جائیں تبلیغ میں جاؤ. اپنے تعلیم کے اوقات کو اس طرح اللہ سے مانگ کر استعمال کرو کہ تم اپنے علم کے خود ماہر بنو، ایسے ماہر بنو کہ لوگ پھر تم سے سیکھنے کے لیے آئیں. تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی، سارے نیت. پچھلی پہ توبہ تو کرتے ہو نا سارے. تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ٹھیک ہے نا؟ چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. جنتی لوگ کون ہوں گے، جنت کے مستحق کون لوگ ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور جنت میں کیا چیزیں ملیں گی، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے. اسی طرح جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں اور پھر جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا مختلف مقامات پر ارشاد ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یعنی جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو وہ مانتے ہیں. مثلا اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام نبی برحق اور سچے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تمام کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے سب مقدر میں ہے. یہ تمام چیزیں ایمان کے قبیل سے ہیں. تو الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ عمل کرنے اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃوں کو ادا کرنے والے، حج کرنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، سب کے دکھ درد میں ساتھ دینے والے، ہر طرح کے اچھے عمل کرنے والے، ہر طرح کے برے عمل سے اپنے آپ کو روکنے والے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت کے ایسے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بالکل جنات عدن. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا شراباً طہورا، بالکل صاف ستھرا شراب پلایا جائے گا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. جنت کی بہت ساری خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو درد سر نہیں ہوگا اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو. لہم فیہا ما یشاؤون، جو کچھ وہ چاہیں گے وہ تمام چیزیں جنت میں اس کو ملیں گی، ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا بھی انتظام اس کے لیے ہوگا، ایسی چیزیں جس کی وہ خواہش کریں گے. بڑے بڑے پھل ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، اور دل آویز نہریں جاری ہوں گی. اور ساتھ ہی ساتھ قلبی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ خواتین کا، حوروں کا بھی انتظام کیے رہیں گے. اور سب اہل جنت اپنے اپنی مسہریوں پر، اپنے اپنی تختیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. سب کا ایک اپنا شاہی انداز ہوگا، سب کے خدام ہوں گے، خوبصورت قسم کے نوجوان لڑکوں کی شکل میں. ہر اہل جنت کی خدمت کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ خادم مقرر کیے جائیں گے. اور جنت میں اتنی راحت ہوگی، اتنی آرام ہوگی کہ جدھر بھی جائیں گے ادھر صرف سلامتی ہی سلام کی فضا ہوگی. وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی. مومن کی زبان پر صرف سلام 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 کا لفظ ہوگا. یعنی جب بھی وہ کسی سے ملیں گے تو صرف زبان پر سلامتی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا ہوگا، اور بس یہی تمام چیزیں ہوں گی. اہل جنت
اس کے برخلاف اہل جہنم اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا ہے، وہ بھی سلمیحاد۔ جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جب جہنم میں لوگ جائیں گے تو جاتے کے ساتھ ہی ان کا برا حشر شروع ہوگا، اور جب وہ جائیں گے تو جہنم ان کے ساتھ بڑا برا ویوہار کرے گی، اور جہنم کی دہکاہٹ، جہنم کی آگ کی تپش اتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ جہنم کی آگ میں تپش ہے، جہاں وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، وہ لوگ جو جان بوجھ کر سرکشی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا، اور ان کی جو بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی تو اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ ان کے بھوک اور پیاس کے وقت بھی انہیں کھانا مہیا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کو ملے گا بھی تو ایسی چیز ہے جسے کھا کر ان کی بھوک مٹنے کے بجائے ان کی تکلیفوں میں اضافہ ہو جایا کرے گا، پیاس مٹنے کے بجائے اس کی پیاس اور بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ خود جہنم روزانہ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتی ہے، اور جب جہنمی جہنم میں چلا جائے گا اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنا زیادہ درد ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ جہنم میں اسے موت آ جائے، مگر موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت تو آ چکی تھی، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم میں ایک لمحہ رہ جانا بھی بہت بہت سخت لمحہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ایسے عمل کرنا چاہیے کہ وہاں جانے کی نوبت نہ پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جنت نصیب فرمائے، اور جہنم کی ہولناکی اور وہاں کی ہیبت ناکی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔